بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے فجر اور عصر کی نماز میں فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، اور جس کی عصر کی نماز قضا ہوئی گویا اس کا گھر، مال، اسباب سب لٹ گیا۔ میں آپ کو 3 احادیث بیان کروں گا، اسے غور سے سنیے۔ مستند کتابوں کی حدیث ہے۔ یہ حدیثیں وہ حدیثیں ہیں جو شاید ہی کوئی عالم اور مشائخ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوگا۔ یہ پتہ نہیں کیوں نہیں بتاتے، جبکہ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں تمام حدیثیں۔ یہ بتانی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم جو نماز نہیں پڑھتے اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور اس بات کو، میری جو باتیں جو میں حدیثیں بیان کرتا ہوں ہر موضوع میں، تو آپ کا فرض ہے کہ اس کو پھیلائیں۔ یہ دین کا کام ہے سچ، کیونکہ دین کے کام میں آپ بھی ہاتھ بٹائیں اور اس کو پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تک پہنچائیں تاکہ لوگ 5 وقت کی نماز ہی بن جائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد اول ہے، صفحہ 288 ہے، حدیث نمبر ہے 526، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن دونوں کے فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ پروردگار ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان کو خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں، جو فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں وہ، یعنی کہ فجر میں جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر میں چلے جاتے ہیں، اور عصر میں جو فرشتے آتے ہیں وہ فجر میں جاتے ہیں۔ تو یہ 2 وقت ہے جس میں فجر، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 وقتوں میں فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کو، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی جب یہ فرشتے جہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں پھر اوپر چڑھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ بتا میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اور اگر وہ سو رہا ہو یا کسی کام میں مشغول ہو یا کوئی برے کام میں کر رہا ہو، کوئی غلطیاں گناہ کر رہا ہو، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ وہ کام کر رہا تھا، یہ سو رہا تھا، یہ غلطیاں گناہ کر رہا تھا۔ تو اس لیے یہ وہ 2 ٹائم ہیں جس میں فجر اور عصر کی نماز، جس میں فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 2 نمازوں کا بھی، 5 نماز کا اہتمام کریں، لیکن اس 2 نمازوں کا خصوصی طور پہ دھیان ہے۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 287، حدیث نمبر ہے 523، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز قضا ہو گئی گویا اس کا گھر بار، بال، اسباب لوٹ گیا۔ اب دیکھیے، جب ہمارا اگر گھر سے کوئی مال وغیرہ، گھر کے مال وغیرہ لوٹ جائے، چوری ہو جائے، تو ہم کتنے اداس ہوں گے، کتنے پریشان ہوں گے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ عصر کی نماز جس کی چھوٹ گئی تو اس کا مال اسباب لوٹ گیا ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنی اہمیت ہے اس نماز کی۔ اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد اول صفحہ 298، حدیث نمبر 559، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 نمازوں سے منع فرمایا، ایک تو فجر کے بعد اور جب تک سورج نہ نکلے، اور دوسرے عصر کے بعد جب تک سورج نہ ڈوب جائے۔ یہ 2 وقت ایسے ہیں جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ کس وقت؟ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، فرض نماز ادا کر دیں، تو اس کے بعد سورج نکلنے تک وہ کوئی اور نماز نہیں پڑھنی، چاہے نفلی عبادت ہے، کوئی بھی عبادت ہو۔ اس کے بعد عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، اس کے بعد بھی جب تک سورج غروب نہ ہو جائے اس وقت تک بھی نماز نہیں پڑھنی۔ جس چیز کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں تو وہ منع ہو جانا چاہیے، اس وقت پھر کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ ٹائم ہمارے نبی نے منع کر دیا تو منع کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی سے ہی سارا دین ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو وہ حدیث ہے، اور جو عمل کر دیا وہ سنت ہے، اور جس کو فیصلہ کر دیا وہ قانون بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، فجر اور عصر کی نماز کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نماز کی اہمیت اپنی اپنی جگہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائیے، مومن بنا دیجیے۔ کہ اللہ میں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرے انعام ہوا، ان کے راستے پہ چلیے جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔
اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔